ایرانی میزائل حملے، اسرائیل کا رد عمل متناسب ہونا چاہیے، صدر بائیڈن۔ اسرائیل کا مرکزی بیروت پر فضائی حملہ، کم از کم 6 افراد ہلاک۔ اقوام متحدہ کے سربراہ پر اسرائیل میں داخلے پر پابندی، غیر مفید اقدام، امریکہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر میزائل حملوں کے جواب میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے حق میں نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو ایران کے حملوں کا جواب دینے کا حق ہے، لیکن یہ جواب متناسب ہونا چاہیے۔ بائیڈن نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم اسرائیل سے بات کریں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن G7 ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ اسرائیل کو جواب دینے کا حق ہے، لیکن انہیں متناسب جواب دینا چاہیے۔ ایران نے منگل کو اسرائیل پر 180 میزائل فائر کیے تھے، جسے صدر بائیڈن غیر مؤثر قرار دے چکے ہیں، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ایران کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ G7 ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد صدر بائیڈن نے کہا کہ ایران پر اضافی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں کرنا چاہتا، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ دوحہ میں قطر کے امیر سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ممالک کو اسرائیل پر زور دینا چاہیے کہ وہ خطے کو غیر مستحکم نہ کرے۔ ایرانی صدر پزشکیان قطر سے دو طرفہ بات چیت اور دوحہ میں ہونے والی ایشیائی ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے بدھ کو قطر پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے دورے کا مقصد مشرق وسطی میں ایشیائی ممالک کی مدد سے خطے میں اسرائیل کے اقدامات کو روکنا ہے۔ ادھر قطر کے امیر نے کہا کہ دوحہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں تقریباً 1 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر اور دیگر بین الاقوامی ثالث غزہ کے لیے جنگ بندی کے معاہدے پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مرکزی علاقے کے قریب حملہ کیا ہے، جس میں لبنان کی وزارت صحت کے مطابق کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب اسرائیل کی جانب سے لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے خلاف فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔ ادھر اسرائیل نے جنوبی لبنان میں عام شہریوں کو انخلا کرنے کا کہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی حزب اللہ کے خلاف 2 دن سے جاری زمینی کارروائیوں کے دوران اس کے 8 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتیرس کو ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے اعلان پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مفید اقدام نہیں ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اسرائیل پر ایران کے حملے کی واضح طور پر مذمت نہ کرنے پر ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا تھا۔ غزہ میں تعطل کا شکار جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان نے امریکہ اور قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو ناکام کرنے کا الزام فلسطینی عسکری تنظیم حماس پر عائد کیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ یوکرین نے کہا ہے کہ خارکیف کے شہر میں ایک رہائشی عمارت پر روس کے میزائل حملے کے بعد امدادی آپریشن جاری ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ایسے حملوں کو روکنے کے لیے یوکرین کے اتحادی ممالک کی طرف سے ضروری امداد ملنی چاہیے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس کی طرف سے تازہ حملے میں یوکرین پر 105 ڈرون فائر کیے گئے، جن میں سے کیف نے 78 کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔